بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قافلہ مصر پہنچ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ وہ عبرانی مہمان آ گئے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ انہوں نے والد کا تحفہ دستار اور اس کے ساتھ درخواست پیش کی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے نوکروں سے فرمایا کہ ان کی خوب عزت اور خاطر مدارت کرو۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ابا جان کے تمام حالات معلوم کر لیے۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایک دسترخوان پر دو دو بھائی بیٹھو۔ سب بھائی دو دو ہو کر بیٹھ گئے اور بنیامین اکیلا رہ گیا۔ ایک دسترخوان بنیامین کے آگے رکھا گیا اور وہ آبدیدہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام پردے کے پیچھے سے یہ سب دیکھ رہے تھے اور شفقت برادری سے بے تاب ہو گئے، اور بنیامین کو اندر اپنے پاس بلایا اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا، میں تیرے گم شدہ بھائی یوسف کی جگہ ہوں۔ بنیامین نے کہا کہ آپ کا مرتبہ تو عالی ہے، لیکن اگر عزیز کی نسبت ابراہیمی ہوتی تب یہ حسرت مٹ سکتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا تمام تعارف کروایا اور فرمایا کہ یہ راز اپنے بھائیوں سے پوشیدہ رکھنا جب تک کہ یہ اپنی غلطی کا اقرار نہ کر لیں۔ بنیامین کہنے لگے، میں مصر سے باہر ہرگز نہیں جاؤں گا۔ اب تو میں آپ کے لیے لمحہ بھر بھی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ چند روز قیام کرنے کے بعد جب یہ لوگ رخصت ہونے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ ان کے اونٹوں کو اتنا لادو جتنا اٹھا سکیں، اور ساتھ ہی بنیامین کو روکنے کے لیے بہانہ تلاش کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ہوشیار ملازموں کو ارشاد فرمایا کہ شاہی پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھ دو۔ پھر جب ان کو ان کا سامان ٹھیک کر کے دے دیا تو آپ نے اپنے بھائی کے سامان میں پیالہ رکھ دیا۔ ایک آواز دینے والے نے کہا، اے قافلے والو، تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے کہا، اس کی جانب منہ پھیر کر تمہاری کیا چیز چوری ہوئی ہے؟ جواب ملا کہ شاہی پیالہ گم ہو گیا ہے، جو کوئی اسے لائے اسے ایک بوجھ کا غلہ ملے گا، اور میں اس وعدے کا امین ہوں۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم تم خوب جانتے ہو کہ ہم زمین میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ انہوں نے کہا، چور کی سزا کیا ہے اگر تم جھوٹے ثابت ہو گئے؟ انہوں نے جواب دیا، جس کے سامان میں سے پیالہ مل جائے وہی سزا ہے، ہم لوگ یہی سزا کرتے ہیں۔ یہ سن کر برادران یوسف سطح میں آ گئے اور کہنے لگے، تم ہمیں اچھی طرح جانتے ہو اور ہماری عادتوں سے خوب واقف ہو چکے ہو۔ ہم فساد برپا کرنے والے نہیں کہ دوسرے ملک میں آ کر چوریاں کرتے پھریں۔ شاہی ملازموں نے ان پر حجت قائم کی کہ اگر تم جھوٹے ثابت ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگے، دین ابراہیمی کے مطابق اس کی سزا یہ ہے کہ چور کو اس کے حوالے کر دیں جس کا مال ہے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور بنیامین کے اسباب سے پیالہ برآمد کر لیا۔ تلاشی بھی اس طرح لی گئی کہ بنیامین کا سامان درمیان میں رکھا گیا اور دوسرے بھائیوں کی تلاشی لی گئی۔ درمیان میں بنیامین کی تلاشی لی گئی کہ کسی کو اس بارے میں شبہ نہ ہو۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روکنے کا صادر فرمایا۔ یہ وہ تدبیر تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو سکھائی۔ چونکہ تمام بھائی متفقہ طور پر بھی فیصلہ کر چکے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام نے الہی کا فیصلہ صادر فرمایا۔ جب بنیامین پر چوری ثابت ہو گئی تو اس کے بھائی غصے میں آ کر کہنے لگے، اس کا بھائی بھی چور تھا۔ اس طرح بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے روبرو چوری پر الزام لگا دیا، لیکن آپ نے اس کو ضبط کرا۔ جب بنیامین کے پاس سے شاہی مال برآمد ہوا اور ان کے اپنے اقرار کے مطابق وہ قیدی ٹھہر چکے تھے، اب انہیں رنج ہونے لگا۔ جب وہ بادشاہ سے مایوس ہو گئے تو مشورہ کرنے لگے۔ بڑے بھائی نے کہا، مجھ میں والد کا سامنے جانے کی ہمت نہیں، میں یہیں رکوں گا۔ تم لوگ ان کے پاس جا کر ساری صورتحال سے ان کو آگاہ کر دو۔ اگر انہوں نے اجازت دی تو میں آ جاؤں گا، یا پھر اللہ تعالیٰ ہی میرے حق میں کوئی حکم عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ برادران یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور ساری صورتحال سے انہیں آگاہ کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی باتوں پر کب یقین کرنے والے تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، حقیقت یہ نہیں، بلکہ تمہارے دلوں میں تمہارے لیے ایک بات ہے۔
سو اب میرا کام صبر و جمیل ہے، مجھ کو اللہ سے امید ہے، بے شک وہ کمال علم اور حکمت کا مالک ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنے بیٹوں کو چھوڑ کر چلے گئے اور کہنے لگے، ہائے افسوس یوسف، غم کے مارے آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں، رو رو کر آپ کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کارث بن یہودہ کو بلایا اور پھر ایک خط عزیز مصر یعنی یوسف علیہ السلام کے نام لکھوایا، جس کا مضمون تھا، عزیز مصر، معلوم فرمائیے کہ پروردگار نے انبیاء پر کیا کیا مصیبتیں نازل فرمائی ہیں اور آزمائشیں کی ہیں۔ یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ اہل بیت کا چوری سے نسبت ہی نہیں۔ اب آپ سے امید ہے کہ مبعوث فرزند کو مایوس باپ کے پاس دوبارہ بھیج دیں اور اس ضعیف باپ کو غم سے نجات دے دیں۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، ورنہ ایسی بد دعا ملے گی جس کا اثر 7 پشتوں تک رہے گا۔ کارثی خط لے کر گیا۔ مصر پہنچ کر موقع پا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خط دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خط کو پڑھ کر آنسو بہائے اور جواب میں اپنے والد کو لکھا، اے بزرگار والد، کی طرف سے انتہائی خوبصورت خط لکھا ہوا ملا۔ میں آپ کے درد سے واقف ہوا، اس درد کا علاج سوائے صبر کے کچھ نہیں۔ صبر فرمائیے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، تو اپنے مطلب کو پہنچے۔